وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام على خیر الامم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 273 میں سورۃ التغابن آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. کلمت یجمعکم میں حرف الجیم پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یجمعکم، میم پہ زبر ہے، عین پہ پیش ہے اور کاف پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت لیومی کے آخری میں میم کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الجمع میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت ذالک میں حرف الذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یومو میں میم پہ پیش ہے، تو ہم میم کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت التغابن میں حرف تا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف تا ہے تو یہ 2 تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں ہمیں پیچھے والے حرف کا حکم لینا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے. التغابن. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یؤمن. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَمَن يُؤْمِن. کلمت یؤمن میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت باللہ. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یؤمن باللہ. کلمت باللہ میں حرف البا کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. باللہ. کلمت یعمل میں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف اللام پہ جزم ہے، تو ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے. کلمت صالحا میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. صالحا. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یکفر. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. صالحا یکفر. کلمت یکفر میں فا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر فا کو پڑھنا ہے. آخری میں حرف الرا پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. یکفر. کلمت سیئاتہ میں یا پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے.
آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ سیئاتہ ویدخلہ، کلمت یدخلہ میں حرف دال پہ جزم ہے، کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، یدخلہ۔ حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یہاں لام ساکن ہے تو ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے، آخری میں حرف الہاء پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت جنات میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف تا آتا ہے کلمت تجری، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ جنات تجری، کلمت تجری میں حرف الجیم کو قلقلہ سے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ تجری، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من تحتہا، کلمت تحتہا میں حا ساکن ہے، لہذا ہمیں حا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، تحتہا۔ کلمت خالدینہ میں خا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، لہذا ہمیں خا کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ خالدینہ، کلمت فیہا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ابدا میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت ذالکہ، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، ابدا ذالکہ، اور ہم کلمت ابدا پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، ابدا۔ کلمت الفوزوں میں زے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت العظیم میں حرف الضو ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، العظیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ کلمت کفروا میں را پہ پیش ہے تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت کذبوا میں دال پہ تشدید ہے تو ہم حرف الدال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت بآیاتنا میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ دونوں مد الف ہے، ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے، بآیاتنا۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اولئک میں حرف الواو ہے، لیکن ہمیں واو کو ظاہر نہیں کرنا ہے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے، اولئک۔ لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اصحاب میں حرف الصاد پہ جزم ہے، لہذا ہمیں صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمیں صاد کو بھاری آواز میں بھی پڑھنا ہے، اصحاب۔
کلمت النار میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے، حرف الراء کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت خالدینہ میں حرف الخاء کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت بئس میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت المصیر میں حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصیر۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔